بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. اما الاول فواضح واما الثانی فلأن الحكم الشرعي المستخف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقع وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا. بحث ہماری چل رہی تھی استصحاب کہاں جاری ہوتا ہے کہاں جاری نہیں ہوتا. کل ایک پڑھا تھا کہ اخباری حضرات نے کہا تھا کہ استصحاب احکام میں جاری نہیں ہوگا، موضوعات خارجہ میں جاری ہوگا. آگاہ خون قائل ہیں کہ مطلقاً استصحاب جاری ہوگا، چاہے احکام ہوں یا موضوعات ہوں. آغا شیخ انصاری وہ اس بات کے قائل ہیں کہ استصحاب احکام میں جاری ہوتا ہے، لیکن نہ کلن بلکہ بعض موارد میں جاری ہوگا استصحاب، بعض احکام میں اور بعض میں نہیں ہوگا. مثلا اگر ایک حکم شرعی محض ہے اس میں کیا استصحاب جاری ہوگا اگر شک ہو اور حالت سابقہ اور جتنی شرائط ہیں تو استصحاب جاری ہوگا. لیکن اگر حکم شرعی کی بنیاد حکم عقل ہو، یعنی پہلے عقل نے حکم لگایا ہوا ہے اور ابھی بعد میں شریعت کا حکم آیا ہوا ہے، تو اب ایسے مورد میں جب حکم شرعی کیا ہے، اس کی استناد اور دلیل حکم عقل ہے یا اس کا حکم ارشادی طور پر ہے کیونکہ پہلے حکم عقل موجود ہے، تو اس صورت میں اگر شک ہو جائے تو ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے. پس حکم شرعی اگر اس کی استناد محض دلیل نقلی ہے، روایات ہیں، آیات ہیں، تو یہاں استصحاب جاری ہوگا. شیخ انصاری کہتے ہیں اگر حکم شرعی کی دلیل اور استناد حکم عقل پر ہے، مثلا الصدق حسن، العدل حسن، الکذب قبیح مثلا، تو عقل پہلے سے ان کے لیے حکم لگا رہا ہے، تو اب شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بس صدق کیا ہے، وہ اچھا ہے، حسن رکھتا ہے، مستحب ہے یا واجب ہے یا وہاں قضا کیا ہے، یہ کذب کیا ہے، حرام ہے. تو پہلے سے عقل نے کہا ہوا ہے، تو یہاں اس حکم شرعی کی استناد حکم عقل پر ہے، تو ایسے احکام میں کیا ہے، ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے شک کی صورت میں. کیوں جاری نہیں کریں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا جو حکم ہے دو ٹوک ہوتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، اس میں کوئی خلل، شبہہ، اجمال، اہمال کچھ نہیں ہوتا. عقل کا صاف بیان ہوتا ہے. عقل کہتی ہے کہ مثلا یہاں دیکھو موضوع وہی ہے تو میں حکم لگاؤں گی، وإلا اگر وہی موضوع نہیں ہے تو میں حکم نہیں لگاؤں گی. تو عقل یہی ہے کہ جتنے بھی احکام عقلیہ ہیں وہ عقل حتماً و جزماً حکم لگائے گی جب اس کا موضوع تام ہو. اگر وہ موضوع نہیں ہے تو عقل کہتی کہ میں حکم نہیں لگاتی. لہذا احکام عقلیہ میں کوئی اہمال و اجمال ہے ہی نہیں. شک کی صورت میں ہم لاکھ مرتبہ عقل سے کہہ کہ آئیے حکم لگائیں، عقل کہتی کہ وہی موضوع ہے تو میں لگاؤں گی، وإلا میں نہیں لگاؤں. تھوڑا فرق ہے، میں نہیں لگاؤں.
تو عقل کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. لہذا آگاہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ وہ احکام شرعیہ کے جس کی استناد و دلیل احکام عقلیہ پر ہیں تو وہاں اگر شک ہو تو وہاں استصحاب جاری نہیں ہوگا. ہاں اگر مثلا کیا ہے وہ حکم شرعی ہے تو اس میں کیا شک کی صورت میں استصحاب جاری ہوگا. ٹھیک. اس کے بعد ان کلت اور کلت ہیں. ان کلت میں کوئی ہے اب مدد کرنے والا شیخ انصاری کی طرف سے اس کی مدد کرنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کلما حکم بالعقل حکم بھی. یہ ملازمہ ہے دونوں کے درمیان. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو ہم آگاہ کو شیخ انصاری کو جواب دے اس کے بعد ان کلت کو ذکر کریں. آگاہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ایھا شیخ انصاری ہم کیا ہیں دونوں مورد میں شک کی صورت میں استصحاب جاری کریں گے. شیخ انصاری کو جواب دیتے ہیں چاہے حکم شرعی محض ہو یا حکم شرعی مستند الی دلیل العقلی ہو جاری کریں گے. یہاں بھی جاری کریں گے جہاں استناد عقل ہے. وہ اس وجہ سے کہ عرف کہتی ہے کہ یہ نفس الموضوع ہے. لہذا عرف جب کہتی ہے کہ یہ نفس الموضوع ہے اور عرف کے نزدیک جو پہلی حالت تھی جہاں عقل کہہ رہی تھی کہ مثلا الکذب حرام کس صورت میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ الکذب الضار جو نقصان دینے والا ہے وہ حرام. اب آ گیا ہے دوسری حالت ہو گئی ہے کذب کی کہ جہاں کذب ضار نہیں رہا کذب ہے فقط. تو یہاں عرف کہتی ہے کہ کذب ہے. ٹھیک. عرف نے نفس الموضوع کی تشخیص دی ہاں وہی موضوع ہے. عقل کہتی ہے کہ نہیں میں حکم نہیں لگاؤں گی. عرف کہتی ہے کہ یہاں نفس الموضوع ہے. اب شریعت کی اتقا اور اعتماد عرف پر ہے. عرف کہتی ہے کہ ہاں وہی موضوع ہے. شریعت کہتی ہے کہ ہاں حکم وہی بار ہوگا حرام ہونے کا. لہذا یہ عرف کے نزدیک جو کہ ضار اور ضرریت تھی کأنہ من الحالات میں سے تھا وہ آنے جانے میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا موضوع میں. لہذا یہ نفس الموضوع ہے. جب نفس الموضوع محرز ہو گیا شریعت نے حکم اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا کہ الکذب مطلقاً بھی حرام ہے. لہذا یہاں عقل کہتی ہے کہ میں حکم نہیں لگا سکتی کہ یہاں کذب حرام ہو یا کبیح ہو جبکہ شریعت نے یہاں حکم لگا لیا ہے. اب یہاں ان کلت کا یعنی مورد ہے. ان کلت کہتی ہے کہ یہ تفکیک کیسے ہو گئی. تفکیک کیسے ہو گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں شریعت کا حکم ہے اور عقل کا حکم نہیں ہے. جبکہ جب پہلی صورت تھی کون سی جب الکذب الضار مثلا کبیح او حرام تو اس صورت میں عقل کہتی ہے کہ وہ کبیح ہے اور عقل کا حکم کبیح ہونا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ وہ حرام ہے. اب یہ جو حکم شرعی حرام ہونا اس کی استناد اور اس کا منبع جو ہے وہ کہاں سے ہے وہ حکم عقل سے ہے اور عقل نے دیکھا ہے کہ الکذب الضار حرام لہذا شریعت نے بھی کہا کہ ہاں حرام. ٹھیک. تو اب یہ ان کلت والے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آخوند آپ نے یہ تفریق اور تفکیک کیسے کر دی ہے کہ یہاں شریعت کا حکم ہے اور عقل کا حکم نہیں ہے جبکہ اساس اور بنیاد حکم شرعی کے لیے حکم عقل تھا. جب عقل نے حکم لگایا تھا تو عقل کے حکم لگانے سے شریعت نے حکم لگایا تھا. تو اساسی حیثیت اور بنیادی حیثیت کس کو حاصل ہے عقل کو جس پر اتقا اور اعتماد کیا ہوا تھا شریعت نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ملزوم تھا اس کا لازمی یہ تھا کہ شریعت بھی حکم لگائے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں دوسری حالت میں جب ضروریت نہیں ہے تو یہاں حکم عقل تو نہیں ہے لہذا شریعت کا حکم بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شریعت کا حکم بالکل اوپر تھا حکم عقل. اب حکم عقل نہیں ہے یہاں لہذا شریعت کا حکم بھی
نہیں ہونا چاہیے قاعدہ ملازمہ کی تحت کلما حکم بالعقل حکم بشر کلما لم یحکم بالعقل لم یحکم به الشر. لہذا یہاں حکم عقل نہیں لگا رہی تو لہذا شریعت بھی حکم نہ لگائے کہ یہ حرام ہے. ہاں اس صورت میں جہاں ضروریت ہے تو وہاں عقل کا حکم تھا، بنیاد حکم عقل تھی مثلا، اور وہ یہ ملازمہ تھا جس کا لازمہ اور فرع یہی تھی کہ شریعت بھی حکم لگائے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے. اب دوسری صورت جب ضرر نہیں ہے تو لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کا حکم نہ ہو جو کہ ملزوم اور اساسی تھا، استناد تھی حکم شرع کے لیے. اب حکم عقل نہ ہو پھر بھی شریعت حکم لگائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال کیا گیا ان کلت میں کہ کیف تفککون، کیسے آپ تفکیک کر رہے ہیں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان؟ کیا آپ نہیں پڑھتے کہ ان حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہوتا ہے؟ اس کو ملاحظہ فرمائیں، بعد میں کلت اس کو جواب دیتے ہیں. اوپر سے رب دیتے ہیں بلا تفاوت فی ذالک، اور کوئی فرق نہیں ہے فی ذالک، یعنی استصحاب جاری ہوگا احکام میں، موضوعات میں، جمعی صورتوں میں جاری ہوگا. اس جریان استصحاب، علیکم السلام، جریان استصحاب میں کوئی فرق نہیں ہے بین کون دلیل الحکم نقلاً، کہ حکم کی دلیل نقل ہو، محض روایات اور آیات ہو مثلاً، پھر بھی استصحاب جاری ہوگا، اور عقلاً یا عقل حکم کی دلیل کیا ہو، عقل ہو. دونوں صورتوں میں چاہے حکم کی دلیل نقل ہو یا عقل ہو، دونوں صورتوں میں استصحاب جاری ہوگا. جبکہ یہ تعریض ہے شیخ انصاری کے اس کلام کی طرف، وہ کہتے ہیں کہ جہاں حکم کی دلیل نقل ہو تو وہاں جاری ہوگا، اور نقل ہو عقل ہو تو جاری نہیں ہوگا. اما الاول فواضح، استصحاب کا جاری ہونا اس صورت میں کہ جہاں حکم کی استناد نقل ہو شریعت سے، یعنی روایات سے ماخوذ ہو، آیات سے ماخوذ ہو، تو وہاں جریان الاستصحاب واضح، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. واما ثانی، دوسری صورت میں کہ جب حکم کی استناد عقل ہو تو وہاں استصحاب جاری کرنے میں کیا ہے، تو آگاہ کو کہتے کہ وہاں بھی کوئی حرج نہیں، ہم جاری کریں گے. واما ثانی، دوسری صورت میں کہ جہاں دلیل الحکم کیا ہو، عقل ہو. فَلِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِي، وہ اس وجہ سے کہ حکم شرعی المستکشف بہ، کہ جس حکم شرعی کو کشف کیا گیا ہے، بہ یعنی بالعقل یا بحکم العقل. یہ جو حکم شرعی ہے جس کو کشف کیا گیا ہے یا جس کی استناد اس عقل کی طرف ہے، عند طروء انتفاع ما احتمل دخلہ فی موضوعہ، جب عارض ہوتے ہیں عدمیات، انتفاع عارض ہوتا ہے. کس چیز کا انتفاع عارض ہوتا ہے، کس چیز کا عدم عارض ہوتا ہے؟ ما احتمل دخلہ، ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں احتمال تھا کہ وہ دخالت رکھتی ہو فی موضوع ہی، فی موضوع حکم شرعی میں، تو اس کے لیے کہتے کہ مما لا یرا مقوما لہ، جس کے بارے میں عقل کہتی ہے کہ یہ مقوم نہیں ہے. مثلا انتفاع ہوا ہے، کس چیز کا انتفاع ہوا ہے؟ کون سی چیز عدمیت میں ہو گئی ہے، عدم میں چلی گئی ہے؟ مثلا وہی ضرر، اب وہ ضرر منتفی ہو گیا ہے. اب عقل کہتی ہے کہ میں تو حکم نہیں لگاتی. اب عرف کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو ضرر تھا کہ انہو یہ حالات میں سے تھا اور یہ اس کے مقومات میں سے نہیں تھا. مما لا یرا مقوما، عرف کیا اسے مقومات میں سے قرار نہیں دیتی. تو یہ جو حکم شرعی ہے جس کو کشف کیا جاتا ہے حکم عقل سے، کان مشکوک البقا عرفاً، عرف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ مشکوک البقا ہے، یا جس طرح بعض نے کہا کہ یسیر مشکوک البقا عرفاً لاحتمال
عدم دخلی فیہ واقعا وان کان لا حکم للعقل بدونہ قطعا. کیونکہ احتمال ہے، ہم سوال کرتے کہ کیوں یہ عرف کے نزدیک مشکوک البقا ہے. احتمال عدم دخلی فیہ، احتمال ہے کہ عدم دخلی یہ جو وصف تھی ضرر والی جو چلی گئی ہے وہ دخلت نہیں رکھتی ہے فی اس حکم میں، واقعاً میں. واقعی طور پر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے، یہ ضرر والی جو کیفیت ہے اور صفت ہے وہ اس میں دخلت نہیں رکھتی حکم میں. وَإِن كَانَ لَا حُكْمَ لِلْعَقْلِ بِدُونِهِ قَطْعًا، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا حکم للعقل، عقل کا کوئی حکم نہیں ہے، بدون ہی، بدون اس عارض سے جو منتفی ہو گئی ہے صفت ہے. کون سی؟ وہ ضرر والی. لا حکم للعقل بدون الضرر، جو کہ ضرر والی صفت اور کیا ہے وہ چیز چلی گئی ہے، اس کے بغیر عقل کا کوئی حکم قطعاً نہیں. عقل کہتے میں تو حکم نہیں لگاتی. تو لہذا یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ شریعت اتقاء اور اعتماد کرتے ہوئے عرف پر کہ یہ نفس الموضوع ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ضرریت عدم ضرریت یہ کأنہ حالات کذب میں سے ہیں، یہ کذب کے اس میں کوئی مقومات میں سے نہیں ہے. لہذا یہ نفس الموضوع ہے کذب، لہذا شریعت کہتی کہ ہاں نفس الموضوع ہے، تو لہذا اسی پر کیا ہے آپ بار کر لیں حکم کو، حرمت کو. اب جبکہ عقل کہتی کہ میں ابھی اس دوسری حالت میں جبکہ ضرر نہیں ہے میں حکم نہیں لگاتی، جبکہ پہلی صورت میں جب اس کے لیے ضرر تھا تو میں قبح کا حکم لگاتی تھی، ابھی نہیں لگاؤں گی. ان قلت کیف ھذا مع الملازمۃ بین الحکمین، کیف ھذا یعنی کیف تفکیک بین حکم شرع و حکم العقل، مع الملازمۃ بین الحکمین، دونوں کے حکمین کے درمیان ملازمہ ہے. اور یہ جو حکم شرع ہے اس کی استناد اور دلیل اور بنیاد اور اساس وہ حکم عقل تھا. بداہتاً ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ جب وہ حکم عقلی نہ رہا تو لہذا حکم شریعت بھی چلا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے آیا ہوا تھا. اب وہ نہیں ہے تو لہذا حکم شرع بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حکم عقل تو چلا گیا وہ نہیں ہے، اب حکم شرع پھر بھی باقی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ ملازمہ ہے؟ کلما حکم بالعقل حکم به شرع. کل تو یہاں آگاہ خود کہتے ہیں کہ بھئی ملازمہ ہے، لیکن ملازمہ سے پہلے آپ یہ مد نظر رکھیں کہ ہمارے ہاں دو مقامات ہیں، ایک مقام ثبوت ہے اور ایک مقام اثبات والخارج. ٹھیک، شریعت حکم لگاتی ہے اور تابع کہتی کہ ہاں میں حکم لگاؤں گی، جو حکم عقل لگائے گی میں بھی وہی حکم لگاؤں گی. یہ مرحلے اثبات میں ہے. اب جہاں جس کے لیے کہا عقل نے کہ مثلا العدل حسن، شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے. عقل نے کہا کہ الظلم قبیح، شریعت نے بھی کہا ٹھیک ہے میں آپ کے لازم ہوں، جو آپ حکم لگائیں گے میں بھی اس کے لازم ہوں. تو یہ مرحلے اثبات میں، مرحلے خارج میں، مرحلے دلیل میں شریعت اس کے تابع ہے. جو آپ احکام لگاتی جائیں گی میں آپ کے تابع ہوں، میں بھی وہی حکم لگاؤں گی. لیکن بس اوقات ایسے موارد آ جاتے ہیں جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے. عقل کہتی ہے کہ میں کیا کروں، میں مبہوت ہو گئی ہوں، میں حکم نہیں لگا سکتی. کیوں حکم نہیں لگا سکتی؟ ای وجہ من الوجوہ، جو بھی وجہ، کیونکہ عقل کیا ہے وہ حقائق بماہی حقائق کو نہیں دیکھتی. لہذا ابھی اسی صورت میں کذب کی صورت میں جہاں ضرر تھا کذب کے ساتھ الکذب الضار، تو عقل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قبح کا حکم لگاؤں گی. لیکن جہاں ضرر ختم ہو گیا تو یہاں عقل کہتی ہے کہ میں حکم نہیں لگا سکتی. تو یہاں عقل مبہوت ہے، کوئی حکم نہیں لگاتی. ٹھیک، تو آگاہ آخوند کہتے ہیں کہ شریعت ملازمہ رکھتی ہے مرحلے اثبات میں دون مرحلت ثبوت میں، کہ جہاں عقل حکم نہ لگائے اور ہم شریعت کو پابند کریں کہ آپ بھی حکم نہ لگائیں.
ایسا ہو اگر تو ہمارے کل شریعت کا انہو کیا ہے ختم ہو جائے. ہماری مثلا عبادات ہیں، ہم 2 رکعت لے کے آتے ہیں، عقل کے سامنے رکھتے ہیں. آیا عقل آپ اسے کیا دیکھتی ہے کہ آیا یہ حسن رکھتی ہیں 2 رکعت یا نہیں؟ عقل خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ جتنے بھی تعبدیات ہیں عقل کیا ہے خاموش ہے، کوئی حکم نہیں لگاتی. اگر ہم شارع کو شریعت کو تابع قرار دیں عقل کے، یعنی دونوں صورتوں میں اس بات اور نفی میں، تو ہماری تقریباً شریعت کیا ہو جائے گی، چلی جائے گی. کیونکہ بہت سے ہمارے ہاں تعبدیات ہیں جہاں عقل درک نہیں کرتی، عقل خاموش ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں شریعت کا حکم ہوتا ہے. تو لہذا اسے کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم مرحلے اثبات میں تو اس کے تابع ہے، ملازمہ ہے کہ جہاں جہاں عقل حکم لگائے گی شریعت بھی حکم لگائے گی، لیکن اس دوسری صورت میں تابع نہیں ہے کہ جہاں عقل خاموش ہو، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ مرحلے ثبوت اور واقع میں کیا ملاک ہے کیا ملاک نہیں ہے. تو جب اسے پتہ نہیں ہے اور وہ حکم نہیں لگا رہی تو یہاں شریعت تابع نہیں ہے کہ شریعت بھی حکم نہ لگائے. چونکہ واقع سے شریعت آگاہ ہے کہ کیا ملاک ہے، لہذا اس اپنی آگاہی اور علم کی بنا پر شریعت حکم لگائے گی، اگرچہ حکم عقل نہیں ہوگا، کیونکہ عقل آ رہی ہے اور اس سے کو درک نہیں کر سکتی. اسی کو ملاحظہ فرمائیں. قلت، تو ہم جواب میں عرض کریں کہ ذالک، یہ جو تفکیک ہے کہ یعنی جب ضرر تھا حکم عقل تھا تو وہاں شریعت کا بھی حکم تھا. اب جب کہ قسم میں ضرر نہیں ہے، مزاح کے طور پر ہے، مثلا کسی کو ضرر نہیں ہے، تو وہاں شریعت پھر بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ حکم لگا رہی ہے حرمت کا، اور جبکہ عقل کیا ہے وہ نہیں لگا رہی. یہ جو تفکیک ہے لأن الملازمت، یہ جو حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے، انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف، یہ مقام اثبات و استکشاف میں ہے. جہاں جہاں عقل کشف کرے گی، اس بات کرے گی کہ یہاں اس کے لیے حکم ہونا چاہیے، تو وہاں کیا ہے انہی عدلہ و مقام خارج میں جو جو حکم عقل نے لگایا ہوا ہے تو شریعت بھی اس کے ملازمن تبان اس کا حکم لگائے گی. تو یہ مقام الاثبات والاستکشاف ہے، لا فی مقام ثبوت. یہ جو ملازمہ ہے یہ مقام ثبوت میں نہیں ہے. فَعَدَمُ اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ إِلَّا فِي حَالٍ، پس عقل مستقل حکم نہیں لگاتی مگر فی حال، یعنی فی صورت ضرر. عقل نے حکم نے نہیں لگایا مگر فی حال، جب اس کے ساتھ کیا تھا، ضرر تھا. ٹھیک. غیر ملازم، اس کا یہ لازمہ نہیں ہے لعدم حکم شرع فی غیر تلک الحال، کہ شریعت کا حکم بھی نہ ہو فی غیر تلک الحال، اس حالت کے علاوہ، یعنی اس ضرر والی حالت کے علاوہ جہاں فقط کذب تھا ضرر نہیں تھا، تو وہاں کیا ہے غیر ملازمن، یہ لازمہ نہیں ہے کہ شریعت حکم نہ لگائے فی غیر تلک الحال. نہیں ہو سکتا ہے شریعت حکم لگائے کیونکہ وہ آگاہ ہے ان ملاقات سے. ٹھیک. وذالک، یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ملازمہ ہے مرحلے اثبات و استکشاف میں، نہ کہ مرحلے ثبوت میں. وذالک، وہ اس وجہ سے کہ لاحتمال ان یکون ما هو ملاک حکم شرع، احتمال ہے کیا کہ ان یکون ما هو ملاک حکم شرع، جو حکم شرع کا ملاک ہے. حکم شرع کا کیا ملاک ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں، من المصلحات او المفسدات التي هي ملاک حکم العقل، جو کہ در حقیقت کیا ہے وہ ملاقات حکم ہیں. تو ہم یہ احتمال دے رہے ہیں کہ یکن ما ہوا ملاک حکم شرع، جو کہ حکم شرع کا ملاک ہے، کان علی حالہ فی کلتا الحالتین، وہ ملاک حکم شرع
وہ موجود ہے، کان وہی ملا کے حکم شرع موجود ہے، علی حال ہی اپنی حال پر موجود ہے، فی کلتا الحالتین کذب کی دونوں حالتوں میں، چاہے ضرر کے ساتھ ہو یا ضرر کے بغیر ہو، وہ ملا کے حکم شرع ابھی بھی موجود ہے۔ وَإِن لَّمْ يُدْرِكْهُ إِلَّا فِي إِحْدَاهُمَا اگرچہ عقل درک نہیں کر رہی تھی اس ملا کو الا فی احداهما مگر ایک حالت میں درک کر رہی تھی، دوسری حالت میں درک نہیں کر رہی تھی۔ جہاں ضرر تھا اس حالت میں تو وہ عقل درک کر رہی تھی کہ ہاں ملاک ہے، لیکن جب ضرر نہیں تھا تو وہاں عقل کیا ہے، وہ درک نہیں کر رہی تھی۔ وَلَمْ يُدْرِكْ إِلَّا فِي إِحْدَاهُمَا لِاحْتِمَالِ عَدَمِ دَخْلِ تِلْكَ الْحَالَةِ فِيهِ، احتمال ہے کہ عدم دخل تلک الحالت، یہ جو حالت ہے حالت ضرری جو کہ منتفی ہو گئی ہے، احتمال ہے کہ عدم دخل تلک الحالت فیہ، وہ ابھی جو شریعت نے حکم لگایا ہوا ہے اور شریعت آگاہ ہے اس ملاک سے اور کہتی ہے کہ یہ ملاک دونوں صورتوں میں موجود ہے، جو اوپر ہم نے کہا تھا کہ کان علی حال ہی فی کلتا الحالتین، وہ ملاک اپنی حالت میں موجود ہے فی کلتا الحالتین میں۔ تو یہی اب کہہ رہے ہیں کہ احتمال عدم داخل، اب ہم یہ احتمال دے رہے ہوتے ہیں کہ عدم داخل تلک الحالت، حالت ضرری، اس کی کوئی دخالت نہیں ہے فیہ، یہاں بعض نے کہا کہ فی الحکم، بعض نے کہا ہے فی الملاک، بعض نے کہا کہ فی ملاک حکم شار، تو آپ مناسبت کے اعتبار سے اس کو پلٹا سکتے ہیں کہ اس حالت جو ضرری ہے اس کی کوئی دخالت نہیں ہے اس ملاک میں، وہ ملاک جو شریعت کہتی ہے کہ اس ملاک کے تحت میں حکم لگاتی ہوں۔ اور احتمال، یا ہم یہ بھی احتمال دیتے ہیں ان یکون معہ ملاک آخر، جو پہلا ملاک تھا مثلا ضرر والا، اس کے ساتھ ایک اور بھی ملاک ہو، ٹھیک، اور احتمال ان یکون معہ ملاک آخر بلا دخل لہا فیہ اصلا، کوئی دخالت نہیں ہے لہا، یعنی اس حالت کے لیے کہیں جو کہ ضرر والی ہے، جو کہ منتفی ہو گئی ہے، بلا دخل لہا فیہ، اس حکم شرعی میں اصلا۔ وَإِن كَانَ لَهَا، اگرچہ اس حالت کا، وہ ضرر والی حالت ہے، وَإِن كَانَ لَهَا، اگرچہ اس حالت ضرری کا دخالت ہے، دخل فی ما اطلع علیہ من الملاک، فی ما، اس صورت میں کہ جب عقل اطلاع پیدا کرتی ہے اس ملاک کو، مثلا کیا ہے، یہی ضرر والی حالت ہے، عقل کہتی ہے کہ جب میں مطلع ہوتی ہوں تو میں حکم لگاؤں گی، تو اس صورت میں کیا ہے، وہ ضرر والی حالت کا دخالت ہے، اور دوسری صورت میں ضرر کی اس کی دخالت نہیں ہے، تو یہاں کیا ہے، شریعت کہتی ہے کہ میں حکم لگاؤں گی، کیونکہ حالت ضرری میرے لیے کوئی ملاک نہیں ہے، میرے لیے جو ملاک ہے وہ کذب کی دونوں حالتوں میں موجود ہے، لہذا عقل کہتی ہے کہ میرے لیے جو ملاک ہے وہ اس صورت میں موجود ہے جہاں ضرر ہو، اور دوسری صورت میں موجود نہیں ہے، تو جہاں عقل نے اطلاع پیدا کیا اس ملاک پر تو وہاں عقل کا حکم موجود ہوگا، اور جہاں اطلاع نہیں پیدا کرتی تو وہاں حکم نہیں لگاتی۔ وَإِن كَانَ لَهَا دَخْلٌ، اگرچہ اس حالت ضرری کا دخالت ہے، ٹھیک، وَإِن كَانَ لَهَا دَخْلٌ فِي مَطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِلَاك، اس صورت میں کہ جب اطلاع کا فائل جو ہے وہ ہوا ہے کہ جو عقل کی طرف پلٹے گی، فی ما اطلاع علیہ، ما سے مراد وہی ملاک ہے، من بیان کر رہی ہے اسے، کیونکہ ما یا مبہمہ ہے، اس کا من الملاک اس کو تبیین کر رہے ہیں، فی ما اطلاع علیہ، جب عقل اطلاع پیدا کرتی ہے اس ملاک پر، تو اس صورت میں کیا ہے، حقیقتاً وہ عقل کا حکم بھی ہوگا۔ وبالجملہ سے وہی اب تھوڑا سا خلاصۃ البیان کے طور پر کرتے ہیں، یہاں تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان کیا ہوتا ہے، ملازمہ ہوتا ہے۔ آگاہ کن کہتے ہیں کہ ہم بھی ملازمے کے قائل ہیں، لیکن کہاں ملازمہ ہوتا ہے،
آگاہ کن کہتے کہ ملازمہ بین حکم شرع و حکم العقل ہوتا ہے ملا کے واقعی میں. کہاں؟ ملا کے واقعی میں. ٹھیک، نہ کہ جہاں عقل بالفعل حکم لگا رہی ہے وہاں ملازمہ ہو. یعنی مرحلے فعلیت میں جہاں جہاں عقل نے کیا ہے اطلاع پیدا کر دیے، آگاہی حاصل کر دیے کہ یہاں یہاں کیا ہے ضرر ہے، یہاں مصلحت ہے، یہاں فلاں چیز ہے، تو وہاں عقل نے حکم لگایا ہے. تو مرحلے فعلیت میں شریعت اس کے تابع نہیں ہے. شریعت تابع ہے ملا کے واقعی میں. اب اس کی تھوڑی تقریب ذہنی کے لیے مثال کے طور پر ہم بہت سی چیزوں میں کہتے ہیں شارع مقدس کے لیے کہ یہ شارع مقدس نہیں کر سکتا یا ایسے نہیں ہو سکتا مثلا. تو وہ کس وجہ سے؟ وہ ملاقات واقعی ہوتے ہیں. مثلا شارع کی نسبت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شارع کیا ہے کبھی کو انجام دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شارع ابس فعل انجام نہیں دیتا، نہیں کر سکتا، نہیں انجام دیتا مثلا. تو وہ کیوں نہیں ابس فعل انجام دیتا؟ لغو فلاں یہ کیا ہے مثلا. تو اس وجہ سے کہ عقل کا ایک ملا کے واقعی ہے. ٹھیک، وہ کہتی ہے کہ مثلا جو حکیم ہے، جو عالم ہے، جو قادر ہے، جو حکمت سے جو کام لیتا ہے وہ کیا ہے ابس فعل، لغو فعل جس پر کوئی غرض مترتب نہ ہو. تو ایک عام عاقل بندہ انجام نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ خالق عقل کیا انجام دے. تو یہ ملاقات واقعی ہیں، یہ ملاقات واقعی ہیں. ہاں، ایسے ملاقات واقعی میں شریعت اس کے تابع ہوتی ہے. لیکن مرحلے احراز میں کہاں یہ ملاقات موجود ہیں اور کہاں ملاقات نہیں ہے، یہاں شریعت اس کے تابع نہیں ہوگی. کہ انہو کلیات میں تو شریعت عقل کے ساتھ ہوگی، لیکن احراز اور خارج میں کہاں کہاں وہ ملاقات مصلحت ہے، کہاں ملاقات مصلحت نہیں ہے، شریعت اس کے تابع نہیں ہوگی. لہذا یہاں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ کہاں عقل اور شریعت کا ملازمہ ہے اور کہاں شریعت اور عقل کا ملازمہ نہیں ہے. اب یہی ابھی جو مثال گزر چکی ہے کہ اگر ہم عقل سے کہیں کہ دیکھیں یہاں شریعت نے حکم لگا لیا ہے کہ حرام ہے، اگرچہ آپ کی رسائی نہیں ہوئی، آپ اس ملاک تک نہیں پہنچی، لیکن لو خلیہ و نفس اگر آپ کی بھی آگاہی حاصل ہو جائے اور اس ملاک سے آپ بھی واقف ہو جائیں تو آپ کیا حرمت اور کبو کا حکم لگائیں گی یا نہیں لگائیں گی؟ تو عقل کہے گی کہ ہاں میں بھی حکم لگاؤں گی، لیکن چونکہ ابھی میں نہیں لگا رہی کیونکہ مجھے اطلاع نہیں ہے. تو عقل اور شریعت کا جو ملازمہ ہے وہ ملاقات واقعی میں ملازمہ ہے، نہ کہ جو خارج میں جہاں جہاں تک عقل کی رسائی اور اطلاع پیدا ہوئی ہے وہاں بھی شریعت کی اس کے کیا ہو ملازم ہو. نہیں، عقل اور شریعت کا ملازمہ ہے ملاقات واقعیہ میں دون فی الخارج، جہاں جہاں عقل نے رسائی پیدا کی ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. وبالجملہ خلاصۃ الکلام حکم الشرع، شریعت کا جو حکم ہے، انما یتبع، شریعت کا حکم اتباع کرے گا، ما ہوا ملاک حکم العقل واقعا، جو حکم عقل کا واقعی ملاک ہے تو وہاں کیا ہے شریعت کا حکم اس کے تابع ہوگا. ٹھیک، ملازمہ ثابت ہے. لا ما ہوا منات حکمہ فعلا، اس صورت میں حکم شرع تابع نہیں ہوگا. ما ہوا منات حکم العقل فعلا، جہاں منات معیار حکم عقل فعلی ہو، یہاں جہاں جہاں عقل کہتی ہے کہ یہاں یہاں کیا ہے میں یہ حکم لگاتی ہوں مقام فعل میں، تو وہاں تبعیت شریعت کی نہیں ہے.
ہاں تبعیت ہے، تابع ہے شریعت عقل کے، کہاں؟ ملا کے حکم واقعی میں. وموضوع حکمہ کذالک مما لا یکاد یتطرق الیہ الاہمال والاجمال. یہ وہی تعریض ہے شیخ انصاری نے جو کہا تھا کہ بھئی عقلی احکام میں کوئی اہمال اور اجمال نہیں ہوتا. عقل یا حکم لگائے گی یا حکم نہیں لگائے گی، اس میں کوئی تردد وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی اجمال اور اہمال نہیں ہوگا. وموضوع حکمہ کذالک، موضوع حکم العقل فعلاً، جب حکم عقل فعلی ہو اس صورت میں جو موضوع ہے وہاں ہم کہتے ہیں کہ مما لا یکاد یتطرق الیہ الاہمال والاجمال. جہاں حکم عقل فعلی ہوگا ایسی صورت میں موضوع میں کوئی اصلاً کیا ہے؟ اجمال اور تردد نہیں ہوگا. مما لا یکاد یتطرق الیہ الاہمال والاجمال، کہ یہ ایسے موضوعات ہیں کہ جہاں اہمال اور اجمال کیا ہیں؟ وہ وارد نہیں ہوتے. یتطرق یعنی وارد نہیں ہوتے اہمال اور اجمال. کہاں؟ کس موضوع میں اجمال اور اہمال وارد نہیں ہوتے؟ جہاں حکم عقل فعلی ہو. مع تطرقہ، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تطرقہ یعنی تورد اور وارد ہوتے ہیں اہمال اور اجمال. الا ما ہوا موضوع حکمہ، کب؟ ما ہوا موضوع حکم العقل شأنن، جب موضوع حکم عقل فعلی نہ ہو بلکہ شانی ہو، تو وہاں کیا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجمال اور اہمال آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ لو خلیہ، اگر عقل کو بھی مطلع کیا جائے تو عقل بھی وہی حکم لگائے گی. لیکن چونکہ عقل کی اب رسائی نہیں ہے تو لہذا عقل کے اس حکم میں بھی کیا اجمال اور اہمال آ سکتا ہے. وما وہو ما قام بھی ملاک حکمہ واقعا، اور وہ موضوع حکم ہی شانن کیا ہے؟ موضوع حکم العقل شانن یہ کیا ہے؟ کہتے کہ وہ ہوا، یہ جو موضوع حکم عقل شانن ہے وہ یہ ہوتا ہے. وہ ما قام بھی ملاک حکم العقل واقعا، یہ وہ موضوع ہوتا ہے قام بھی جس کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے ملاک حکم العقل واقعا، حکم عقل کا واقعا ملاک اسی پر قائم ہوتا ہے. فرب خصوصیت لہا دخل فی استقلالہ، رب خصوصیت بعض خصوصیتیں، مثلا یہ ضرر والی حالت جو خصوصیت ہے، لہا دخل اس کو دخالت حاصل ہے، فی استقلالہ فی استقلال الحکم العقل، حکم عقل کے مستقل ہونے میں اس کی دخالت حاصل ہے. جیسے ہی وہ ضرر کو پائے گی وہ کیا حکم لگائے گی. مع احتمال عدم دخلہ، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی احتمال دے رہے ہیں کہ مع عدم دخلہ واقعا، اس کی دخالت نہیں ہے واقع میں. ٹھیک. فبدونہا، اس خصوصیت کے بغیر یعنی ضرر کے بغیر، لا استقلال لہو بشیء قطعا، لا استقلال للعقل بشیء قطعا، کیونکہ عقل بیچاری کی حد جو ہے وہ اپروچ جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہے، وہ اس حد تک جا سکتی ہے. فبدونہا، جیسے ہی دیکھا کہ ضرر نہیں ہے، وہ خصوصیت نہیں ہے، تو لا استقلال لہو بشیء، اب کوئی اس کے لیے استقلالی حکم نہیں ہوگا. لا استقلال العقل بشیء، یعنی کوئی حکم نہیں ہوگا قطعا. مع، جبکہ ہم دوسری طرف یہ احتمال دے رہے ہوتے ہیں، مع احتمال بقائہ، حکم عقل واقعا اور شانن ابھی بھی ہے لیکن بالفعل حکم عقل نہیں ہے چونکہ رسائی نہیں ہے عقل کی. وَمَعَهُ يَحْتَمِلْ بَقَاءُ حُکْمِ شَرْعٍ جِدًّا، اور چونکہ ملا کے حکم عقل واقعی اور شانی موجود ہے، اس احتمال کے ہوتے ہوئے معه يَحْتَمِلْ بَقَاءُ حُکْمِ شَرْعٍ، احتمال ہے کہ حکم شرع باقی ہو، یہ احتمال قریب ہے جدًا. کیوں؟ لِدَوْرَانِهِ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا، لِدَوْرَانِ حُکم شرع معه مع ملاک الواقعی، جہاں جہاں بھی ملا کے واقعی پایا جائے گا حکم شرع بھی اس کے دار مدار ہوگا. وجوداً و عدماً، جہاں ہوگا ملا کے واقعی تو حکم شریعت بھی ہوگا،
جہاں ملا کے واقعی نہیں ہوگا تو حکم شریعت بھی نہیں ہوگا. وہاں کذا یہی ملا کے واقعی اگر عقل اسے دیکھے گی تو حکم لگائے گی، اگر کہیں نہیں پائے گی تو عقل حکم نہیں لگائے گی. لیکن یہ عقل کی یعنی کہتے ہیں کہ یہ مرحلے واقعیت میں اس کے تابع ہے، لیکن مرحلے خارج میں بس اوقات وہ کیا اس کی محدود ایک حد ہے، تو کہیں پاتی ہے اور کہیں وہ ملاقات کو نہیں پاتی. تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا ضرر والی حالت میں اس نے آگاہی پیدا کر دی ہے کہ یہاں کیا حکم ہونا چاہیے، لیکن غیر ضرر والی حالت میں وہ جو ملا کے واقعی ہے، شانی ہے، عقل اس سے قاصر ہے، لیکن شارع نے اسے آگاہی پیدا کر دی ہے، شارع اس سے معلوم ہے، لہذا عقل کیا اس سے نہیں پاتی. لیکن عقل کو بھی اگر اتنا بڑھایا جائے، اسے مطلع کیا جائے تو عقل بھی حکم لگاتی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خلاصۃ الکلام کہ شریعت کا حکم لازم ملزوم ہے حکم عقل کے کہاں؟ ملا کے واقعی میں، نہ کہ خارج میں. وتأمل جیدا وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. اللهم صل على